انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات میں ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے آج بھی اس سلسلے میں شامل ہو جائیے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نیکوں کا ذکر کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا۔ آپ بھی نیت کر لیں کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے، کیونکہ انبیاء کرام کے واقعات میں پچھلی امتوں کا، پچھلی قوموں کا، لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، عبرت کے واقعات بھی آتے ہیں، درس بھی بہت سا ہوتا ہے، تو نصیحت حاصل کریں گے، عبرت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو کہ نہایت گناہگار اور مجرم تھا، اس نے 100 سال یا 200 سال فسق و فجور میں گزار دیے۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے گھسیٹ کر کوڑا کرکٹ کی جگہ ڈال دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے پیارے کلیم، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور بنی اسرائیل نے اسے گندگی میں پھینک دیا ہے، اب اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ اسے وہاں سے اٹھائیں، تجہیز و تکفین کر کے آپ اس کا جنازہ پڑھائیں اور لوگوں کو بھی جنازہ پڑھنے کی رغبت دلائیں۔ جب کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس میت کو دیکھ کر پہچان لیا، تعمیل حکم کے بعد عرض کی، یا اللہ عز و جل، یہ شخص مشہور ترین گناہگار تھا، تو بجائے سزا کے اس عنایت کا حقدار کیسے ہوا؟ فرمان آیا، بے شک یہ بہت بڑی سزا اور عذاب کا مستحق تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا گناہگار تھا، فاسق و فاجر مشہور تھا، فرمایا کہ ہاں گناہگار تھا، مگر اس نے جب تورات کھولی وَنَظَرَ إِلَىٰ اسمِ محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، فَقَبَّلَهُ، تو اسے چوم لیتا تھا، چوم لیتا تھا، وَوَضَعُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اسے اپنی آنکھوں پہ لگاتا، وَصَلَّ عَلَيْهِ، اور ان پر درود پڑھتا، تو اس کا بدلہ یہ عطا کیا، فرمایا میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، اللہ نے اس پر آتش دوزخ حرام کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تورات بھی ان کو عطا فرمائی، لیکن جب تورات لینے کے لیے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جہاں آنے کا حکم دیا گیا، تو آپ 30 دن کا قوم کو فرما کر گئے، پیچھے حضرت ہارون علی نبینا علیہ السلام کو مقرر کر کے گئے۔ آپ کو 30 دن سے 10 دن زائد لگے،
40 دن لگ گئے. پیچھے سے سامری نے سونے کا بچھڑا بنایا اور حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھوڑی کی ٹاپوں کی جو خاک تھی وہ اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دی. تو جب اس کے بچھڑے میں یہ خاک جبریل امین کی گھوڑی کی جو قدموں کے نشان کی جگہ سے اس نے خاک لی تھی اس میں ڈالی تو بچھڑا بولنے لگ گیا. اب یہ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کس رب کے پاس گئے ہوئے ہیں، رب تو تمہارا یہ ہے. قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ سامری کون تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں اس قدر منافقت کا کام کیا اور قوم کو جو ہے وہ ایک جھوٹے معبود کی عبادت و پوجا پر لگا دیا. سامری جس نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا، اس کا نام بھی موسیٰ بتایا جاتا ہے. سامری کے نام و نسب اور سکونت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. تو اس کا نام موسیٰ اور اس کے باپ کا نام ظفر بتایا جاتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ سامرہ تھا، تو اس سامرہ قبیلے کی مناسبت سے اس کی جائے سکونت کا نام بھی سامرہ ہوا. یہ شخص خود اور اس کا سارا قبیلہ بلکہ اطراف و جوانب کے تمام لوگ جھوٹے معبودوں کی پوجا کرتے تھے. یہ سامری اس زمانے میں پیدا ہوا جبکہ فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو ذبح قرار دیا کرتا تھا. جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اسے پہاڑ کے غار میں چھپا دیا. بنی اسرائیل کے اس قسم کے بچوں کی تربیت کے لیے حضرات جبرائیل کو اللہ نے مقرر فرمایا تھا. اس موسیٰ بن ظفر یعنی سامری کی تربیت کے لیے بھی جبریل امین متعین تھے. وہ اس کی غار میں تشریف لاتے اور اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے دیتے جس سے وہ دودھ اور شہد چوستا رہتا. تفسیر روح المعانی میں اس ضمن میں 2 عربی اشعار لکھے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی اصل خلقت میں سعادت سے محروم ہو تو اس کی تربیت کرنے والوں کے دماغ حیرت زدہ اور اس سے بہتری کی امید رکھنے والے خائب و خاسر ہو کر رہ جاتے ہیں. وہ موسیٰ جس کی پرورش جبریل نے کی کافر ہوا، اور وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تورات لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ پیچھے سے قوم تو جھوٹے معبود کی پوجا کرنے لگی، اس سونے کا جو جانور بنایا تھا اس کی پوجا کرنے لگ گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون کی بھی سرزنش کی اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بھی کی. سامری نے جس نے قوم کو گمراہی پر ڈال دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کہا تو چلتا بن کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے چھونا نہیں، اور بے شک تیرے لیے آخرت میں ایک وعدہ کا وقت ہے. یعنی سامری کی دنیا میں یہ سزا مقرر ہوئی کہ جو شخص اس کے قریب آ کر اسے ہاتھ لگاتا وہ شخص اور یہ دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے. اس لیے دور سے آتے ہوئے شخص کو دیکھ کر کہتا مجھ سے مصافحہ نہ کرنا، مجھے چھونا نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگوں کے درمیان ایک وحشی جانور کی حیثیت میں ہو گیا. لوگوں نے اس سے میل ملاقات، اس کے ساتھ مل کر کھانا، خرید و فروخت اور اس کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیا. یعنی ہر قسم کے معاملات جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں وہ اس سے منقطع کر دیے گئے.
اور اخروی سزا جس نے ضرور واقع ہونا ہے، جس نے معاف بھی نہیں ہونا، وہی سزا ہوگی جو مشرک کی ہوگی، بلکہ اور لوگوں کو مشرک و گمراہ بنانے کی وجہ سے اس سزا میں شدت ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو یوں سامری جو تھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دکھ پہنچانے کی وجہ سے، قوم کو گمراہی کے رستے پر چلانے کی وجہ سے، منافقت کرنے کی وجہ سے، یہ بدبخت جو ہے یہ دنیا میں سزا میں مبتلا کیا گیا کہ جو بھی اس کو چھونے لگتا اس کو روکتا مجھے چھونا نہیں، مجھے ہاتھ نہیں لگانا ہے، کیونکہ جب کوئی اس کو ہاتھ لگا دیتا تھا تو اس کو بھی شدید بخار ہو جاتا تھا، چھونے والے کو بھی ہو جاتا تھا۔ تو یوں لوگ اس سے جب وہ دور رہتے، یہ لوگوں سے دور رہتا، وحشی جب وہ جانوروں کی طرح اس کی زندگی ہو گئی، یہ دنیا میں اس کو عبرت کی سزا دی گئی اللہ تعالیٰ کے نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دیکھا آپ نے کہ یہ سامری جس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یوں دکھ پہنچایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوں جو ہے وہ عذاب سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعات میں قارون کے واقعہ کو بھی بڑی جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار و بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ ہم یہ قارون کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہے، لوگ اس کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ملنسار تھا، بااخلاق تھا، تورات کا بہت بڑا قاری تھا، عالم تھا، اتنا حسین کہ منور کہتے تھے لوگ۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا، اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ حرص، لالچ، مال کی محبت، غور کرتے جائیے گا میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ اب اتنا مال دیا اللہ نے، اتنا خزانہ دیا اس کو، قارون کو اتنا مال عطا کیا، حساب لگا تو بہت بڑی زکوٰۃ بن گئی۔ اب بجائے اس کے کہ زکوٰۃ پیش کرتا، اللہ کا حکم مانتا، اللہ کے نبی کی فرما برداری کرتا، یہ لوگوں کو حضرت موسیٰ کے خلاف کرنے لگا کہ یہ تمہارا مال لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ کیا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ اپنے دعا مانگی کہ یا اللہ،
قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے کہ تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کے خزانے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ یعنی وہ جن خزانوں کی چابیاں ایک زور آور جماعت نہ اٹھا سکے، اتنی بھاری خزانے کتنے ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قارون کو نصیحت کی، قرآن پاک نے اس کو بھی ذکر کیا، فرمایا اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جب اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا اسے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ کی بدگوئی اور اظہار ثانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس عبرتناک واقعہ سے ہمیں یہ درس ہدایت ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالی مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھے، ہرگز کبھی انبیاء اور اولیاء اور صالحین کی اظہار ثانی اور بدگوئی نہ کرے، کہ ان مقبولان بارگاہ الہی کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اظہار ثانی، ان کی بدگوئی کے سبب قارون کس قدر ہلاکت میں جا پڑا۔ خوبصورت تھا، حسین تھا، دانا سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کی قدر و عزت کرتے تھے، لیکن مال کے وبال نے اسے برباد کر دیا۔ الدنیا جیف و طالبها کلاب، کہا جاتا ہے کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کا لالچی کتا بن جایا کرتا ہے۔ بلعام بن بعورہ کا کیا ہوا؟ اپنی بیوی کے اکسانے پر، مال کی محبت میں، تحائف اور لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے چلا۔ وہ بلعام بن بعورہ جو مستجاب الدعوات، زمین پر بیٹھا لوح محفوظ کو دیکھ لیتا، لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھ لیتا، 12 ہزار لوگ قلم دوات لے کر اس کی مجلس واعظ میں اس کی باتوں کو لکھیں، جو دعا مانگے دعا قبول ہو جایا کرے، مستجاب الدعوات،
ولایت کس مقام پر پہنچا ہوا، لیکن اس مال کے وبال نے اسے ہلاک کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے چڑھا اور اپنے خلاف بھی بد دعا کرتا رہا۔ بولنا تو حضرت موسیٰ کا نام تھا، اپنا نام بولتا رہا بد دعا کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی، اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس قدر عبرت ہے اس کے واقعہ میں بھی، مال کی محبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ یزید نے کیوں کیا یہ ظلم، کیوں کیا کربلا میں؟ مدینہ پاک کے لوگوں پر، مکہ المکرمہ پر پتھر برسائے، کیا ملا اس کو؟ کچھ ہی عرصے میں ذلت کی موت مارا گیا۔ حامان کا کیا بنا؟ قارون کا بھی ہم نے ذکر سنا، بلعام بن باورہ کا ہم نے ذکر سنا۔ یہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اسے جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، آج تک جو ہے وہ عبرت کا نشان ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قوم سبید دریا میں غرق کر دی۔ شداد کا کیا بنا؟ حامان کا کیا بنا؟ یہ مال کی محبت، یہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے فتنے سے اللہ ہمیں بچا لے۔ لیکن جو لوگ مال کے وبال میں مبتلا ہوتے نا، ان لوگوں کو یہ ہدایت کی باتیں، نصیحت کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی۔ زکوٰۃ کو ٹیکس کا نام دیا جا رہا ہے، یہ بھی ٹیکس ہے یار، یہ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا مال ہے، میں جیسے چاہے خرچ کروں۔ قارون یہی کہتا تھا، میرا مال ہے، میری مرضی، جیسے مرضی کروں۔ لیکن پکڑ آئی، خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ اللہ نے عطا کیا مال، اللہ کی راہ میں خرچ کر، بخل سے بچے۔ بخل تباہ کرتا ہے انسان کو۔ دوبارہ کیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکل جانے کا حکم دیا کہ ان کو لے کر چلو، اور فرعون کے غرق کرنے کا جب وقت آیا، تو اس وقت بنی اسرائیل کے پاس بہت سے سونے چاندی کے زیورات بھی تھے، اور یہ لوگ جب رات کو چلے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اعرابی یعنی دیہاتی کے پاس ایک مرتبہ ٹھہرے۔ اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی، بہت تعظیم و تکریم کی۔ آپ نے فرمایا تم کبھی ہمارے پاس بھی آنا۔ تو وہ دیہاتی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ میں تمہیں عطا کروں؟ اس نے کہا ایک اونٹنی جس پر کجاوا پڑا ہوا ہو، اور ایک دودھ دینے والی بکری جس کا دودھ میرے گھر والے پئیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت سے بھی گیا گزرا ہے، اس نے تو جنت طلب کی تھی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کا واقعہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، اس پر حیرانگی سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی وصیت کا علم تھا، تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت ہمارے آباء و اجداد سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ مصر سے نکلتے وقت میرا تابوت ضرور ساتھ لے جانا۔ ہمارے بھولنے کی یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو یوسف کی قبر کو جانتا ہے؟ انہوں نے بتایا ہم میں سے ایک بوڑھی عورت کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر کس جگہ واقع ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک میری ایک شرط نہ پوری کرو۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری صرف یہ خواہش ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ سوچ میں پڑے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل کی کہ اے موسیٰ اس سے وعدہ کر لو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری درخواست منظور ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اس عورت کے ساتھ چلے تو اس نے آپ کی قبر کی نشاندہی کی۔ جب یوسف علیہ السلام کے تابوت کو نکالا گیا تو اندھیری رات روشن ہو گئی،
اس طرح انہیں راستہ مل گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو لے کر جب چلے، اب اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کی، بنی اسرائیل کے لوگوں کو اتنی نعمتیں عطا کی، لیکن اس کے باوجود سرکشی، نافرمانی، ناشکری سے باز نہ یہ لوگ آئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر جب پار گئے، فرعون ہلاک ہو گیا، ڈوب گیا۔ اب یہ جو پار گئے تو ایک بستی پر سے گزرے، وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں بھی ایک خدا بنا دے جیسے ان کے لیے اتنے خدا ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ضرور جاہل لوگ ہو، یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں۔ یعنی وہ بستی میں سے گزرے، بستی کے لوگوں کو دیکھا اپنے معبود بنا کے ان کی پوجا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی معبود بنا دو، ہم اس کی پوجا کیا کریں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح بار بار حضرت موسیٰ ان کو سمجھاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان پر کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا، من و سلوہ تم پر اتارا۔ اور کبھی ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پتھر سے پانی عطا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، پانی کے چشمے جاری کر دیے، میدان طیہ سے ان کو نجات عطا فرمائی، من و سلوہ ان کو عطا فرمایا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی قوم اور فرعون کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرمائی، بادل ان پر سایہ کیے رہتے تھے، اس قدر نعمتیں عطا کیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نافرمانیوں پر تلے رہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ کئی موقع پر کئی صورتوں میں حضرت موسیٰ کے واقعات کو ذکر کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہت سے سبق، بہت سے درس، بہت سے جو ہے وہ ہمارے لیے ان کی قوم کے واقعات عبرت کے مدنی پھول بھی ہیں، بہت سے ان کی قوم کے واقعات ہمارے لیے عبرت کے جو ہے وہ درس بھی ہیں۔ ہم آئیں ان کے واقعات سے درس حاصل کریں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ مروی ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کی طرف بھیجا گیا، جب وہ آپ کے پاس ملک الموت علیہ السلام آئے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تماچا مارا، تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ نکال دی۔ ایک روایت میں یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ملک الموت آئے اور کہا کہ اپنے رب تعالیٰ کا حکم قبول کرو، تو آپ نے اسے تھپڑ رسید کر دیا، جس سے ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اسرائیل جب واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی میرے مولا مجھے تو نے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو آنکھ پھر عطا کر دی، یعنی نظر پھر لوٹا دی، اور فرمایا جاؤ میرے بندے کے پاس، اسے کہو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں عمر اتنے سال بڑھا دوں گا۔ آپ نے عرض کیا میرے رب پھر کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا پھر موت آ جائے گی۔ آپ نے عرض کی موت پھر بھی اگر آنی ہی ہے تو پھر ابھی قبول ہے، ابھی آ جائے۔ ساتھ یہ سوال کیا کہ میرے رب مجھے بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچا دینا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ اگر میں چاہوں تو تمہیں سرخ ریت کے ٹیلوں کے پاس راستے کی ایک جانب آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھا سکتا ہوں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد آپ کی قبر میں آپ کو دیکھا گیا۔ جی ہاں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات کا ذکر کیا، فرمایا میرا گزر موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تو وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے موسیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، عیسیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ابراہیم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خیال رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر بیت المقدس میں
اپنے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، پھر آسمانوں پر آپ کو مرحبا کہتے ہوئے بھی دیکھا۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے خود دیکھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے پاک، اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام کے بدن کو زمین نہیں کھاتی۔ یہ حدیث پاک بھی ہے، سیاہ ستہ میں حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، نہیں ایک آن کے لیے ان پر وعدہ جو حق ہے نا، وعدہ موت، وہ اس موت کے وعدے کے پورا کرنے کے لیے ایک آن کے لیے ان پر وہ موت آتی ہے، پھر ان کو اسی طرح جو وہ زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بعد از وصال قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، بیت المقدس میں انبیاء کرام کے اجتماع میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم وہاں بھی دیکھا، پھر جب چھٹے آسمان پر پہنچے تو جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں ان کا استقبال بھی کر رہے ہیں، مرحبا بھی کہہ رہے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قبر میں بیت المقدس میں چھٹے آسمان پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، تو ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ براق پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اپنی رفتار سے سفر کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام شان نبوت سے چل رہے تھے، تو یوں بیت المقدس اور آسمانوں میں نظر آئے۔ یا دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کو کئی علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی ہیں، بیت المقدس میں بھی، اور چھٹے آسمان پر بھی، تو یہ شان ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی، تو میرے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ ایک جسم ایک وقت میں کئی مقامات پہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا بعد از وصال مدد فرمانا، نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے مشکل کشا بھی ہیں، ہمارے وسیلہ بھی ہیں۔ ہاں، معراج کی رات جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم 50 نمازیں لے کر چلے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان سے عرض کیا، جو مشہور واقعہ جس کا خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے اس کی ہم نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ 50 نمازیں پڑھ نہیں سکیں، کچھ تخفیف کروا لیں، کم کروا لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے، کم ہوئی، بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے، یہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی، یہ بھی زیادہ، اور کم کروا لیں، اور کم کروا لیں، حتیٰ کہ 5 رہ گئیں۔ اب آپ خود میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ بتائیے کہ آپ 50 نمازیں آسان تھیں یا مشکل تھیں؟ جس قوم سے آج 5 نہیں پڑھی جا رہی، آج نماز کے وقت میں بازاروں کا رش ہمیں بتا رہا ہے کہ نماز کے وقت میں اس قدر بے نمازی، اس قدر بے نمازی۔ بار کیا 50 نمازیں مشکل تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مشکل کشائی فرمائی، بعد از وصال مشکل کشائی فرمائی، 50 سے 5 بننے کا وسیلہ بنے، اللہ نے 50 عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی عرض کرتے رہے مشکل ہیں، کچھ کم کروا لیں، کچھ کم کروا لیں، تو اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے نبی اور اللہ کے پیارے ولی بھی مشکل کشائی فرماتے ہیں، حاجت روائی فرماتے ہیں، وسیلہ ہیں دونوں جہان میں ہماری مشکلات کے حل ہونے کا، ہماری جو ہے وہ کامیابی اور برکتوں کا، ہمارے لیے آسانیوں کا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وسیلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس جو ہے وہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کا صدقہ ہمیں ہمیشہ شیطان کے وسوسوں سے بچا کے رکھے، جب اللہ کے پیاروں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی اور ان کے وسیلہ ہونے کا کبھی بھی انکار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی اپنے پیاروں کا ہمیں ساتھ عطا فرمائے، ان کے وسیلے سے ہمیں اپنی جو ہے وہ پیاری جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعات بہت ہی زیادہ سبق آموز، دلچسپ بھی رہے۔ آپ کی ولادت کے پہلے سے لے کر واقعات چلے اور بہت سے واقعات ہم نے یہاں پر ذکر کیے۔ قرآن پاک میں کثیر واقعات آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، ان میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے، ہمارے لیے درس بھی ہے،
ہمارے لیے سیکھنے کا بہت سا موقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانیاں بھی ہیں، آپ کے سفر بھی ہیں، آپ کی مشقتیں اٹھانے کے معاملات بھی ہیں، آپ علیہ السلام کا صبر بھی ہے، آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز بھی ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، ہم بھی مدنی قافلوں میں سفر کر کر کے نیکی کی دعوت کو عام کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے کام میں لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیارے انبیاء کے واقعات سے ہمیں درس محبت بھی ملتا ہے، رب کی رضا پہ راضی رہنے کا ذہن بھی ملتا ہے، مشکلات اور مشقتوں میں اپنے مولا پر توکل کرتے ہوئے، رب کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہنے کا ذہن بھی ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا جو ہے وہ ہمیں یہاں پر درس ملتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے والوں کے انجام سے ہمیں عبرت بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی نافرمانیاں کرنے کے سبب فرعون، حامان، بلعم بن بعورہ، قارون اور سامری، ان کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عبرت بھی عطا کرے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ کر پرہیزگاری والی، تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ مدنی چینل ہمیں تقوی کی طرف بلاتا ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں تقوی کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے، جیسا امیر اہل سنت چاہتے ہیں ہم مدنی انعامات پر عمل کر کے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط